اسلامی تاریخ کی گہری چھاؤں بھری داستانوں میں 13ویں صدی عیسوی کے آس پاس مشہور عالم ابن حجر المکی نے اپنی عظیم کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر میں ایک لرزہ خیز ملاقات کا ذکر کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے منسلک ہے، جسے علماء تقریباً 1391 سے 1271 قبل مسیح قرار دیتے ہیں۔ تصور کیجئے ایک ویران صحرا سرخ آسمان تلے، جہاں زمین لرزتی نہیں بجلی سے بلکہ تخلیق کے سب سے ملون وجود کے قدموں سے۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا ہو اگر میں بتاؤں کہ ابلیس خود شیطان، جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے پر ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، ایک نبی اللہ کے سامنے جھک کر رحم کی بھیک مانگنے آیا، اور اس کشیدہ گفتگو میں اس نے اپنے سب سے مہلک راز کھول دیے، وہ جال جو ہزاروں سال سے انسانیت کو پھنسا رہے ہیں۔ سانس روک لو، یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ الہی تنبیہ ہے جو وقت میں کندہ ہے، ایک ایسا سامنا جو تمہاری روح کو جکڑ لے گا۔ یہ سب ایک الہی راز میں لپٹی ہوئی دن شروع ہوا۔ ابلیس، اس کی شکل مڑی ہوئی مگر دھوکے سے نرمی لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کلم اللہ، جو اللہ سے براہ راست بولا کرتا تھا۔ اے موسیٰ، اس نے بھیک کی آواز میں کہا، ریشمی سرگوشی میں بھوک مندی بھری ہوئی، میں توبہ چاہتا ہوں، تمہاری دعائیں مقبول ہے، میرے لیے سفارش کرو۔ نبی کی رحمدلی سے مجبور ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اللہ نے وحی نازل کی، ابلیس سے کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کرے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ موسیٰ کے الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ ابلیس غصے سے پھٹ پڑا، اس کی تکبر جہنم کی آگ کی طرح بھڑکی۔ میں نے زندہ آدم کے سامنے انکار کیا، اب اس کی قبر پر سجدہ کروں؟ اس کا نجات کا موقع تکبر کی چٹان پر چکنا چور ہو گیا، وہی گناہ جس نے اسے جنت کے باغات سے 6000 سال پہلے تباہ کر دیا۔ پھر بھی شیطان ہار نہیں مانا، قرض کی حد سے قریب آ کر بولا، موسیٰ، تم نے احسان کیا، بدلے میں میرے ضعف کھولتا ہوں۔ وہ لمحات جب مجھے یاد کرو تو میرا ہاتھ نہ پہنچے۔ پہلے اعتراف کیا، جب غصہ دل میں ابھرے میں قبضہ جما لیتا ہوں، میں رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں، عقل کو اندھا کر دیتا ہوں جب تک وہ نادم ہونے والی باتیں نہ کر بیٹھیں۔ تصور کیجئے نبی کا عصا ہاتھ میں کانپتا ہوا جب ابلیس غصے میں اندھے ہوئے نفوس کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ دوسرا، ایمان کی جنگی میدان میں جب مجاہد اللہ کی راہ پر بڑھے، میں بیوی بچوں گھر کی یاد دلاتا ہوں، عزم ٹوٹ جاتا، جہاد پسپا ہوتا ہے۔ تیسرا، تنہائی کا جال، غیر محرم اجنبی کے ساتھ تنہائی میں وسطی بن جاتا ہوں، حرام شعلوں کو بھڑکاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ابلیس غائب ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو غیبی دشمن کے خلاف ہتھیار چھوڑ کر۔ یہ انکشاف صدیوں کو چھید گیا۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بازگشت 632 عیسوی کے آس پاس، غصہ شیطان سے ہے، غصہ آئے تو وضو کرو۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور روایت تقریباً 1300 قبل مسیح کے وادیوں سے گہرا خوف کھولتی ہے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا قبول کی ابلیس کے سرگوشیوں کو ظاہر کرنے کی۔ ویران درے میں شیطان ظاہر ہوا، چہرے پر تکبر کندہ۔ میں ابلیس ہوں، اس نے فخر سے کہا، پہلے تکبر بھرتا ہوں۔ آدمی خود کو بڑا سمجھے تو عبادت خالی، دوسروں کو حقیر کرے، میری فتح۔ پھر دولت کی محبت پھنساتی ہے، دنیا غفلت ڈھانپ دیتی ہے۔ مزید دباؤ پر ابلیس تڑپا، صدقہ میرا جسم آری سے کاٹتا ہے، سجدہ آنسو بہاتا ہے، آدم علیہ السلام کے سامنے میری غلطی یاد آتی ہے۔ غصہ اس کا تاج، میرا سب سے بڑا ہتھیار۔ ریا، عبادت میں ریاکاری، عصا کا تخت۔ جب یہ حقائق دل میں اترے، اگر تم اس قدیم جنگ سے جکڑے ہو، دل دھڑکتے ہوئے شیطان کے اعترافات کے بوجھ سے، ابھی سبسکرائب بٹن دباؤ اور بیل آئیکن چھو لو۔ ہزاروں کے ساتھ شامل ہو جو علم سے حفاظت چاہتے ہیں، مل کر خود کو مضبوط بنائے، اگلی انکشافات نہ چھوڑے۔ یہ کہانیاں شام کی چھاؤں کی طرح بڑھتی ہے۔ 9ویں صدی بغداد، 910 عیسوی، جہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، علم و معرفت کے سلطان، آدھی رات کے ذکر میں بیٹھے، ایک نورانی شخصیت نمودار ہوئی، نہ دروازہ نہ کھڑکی، سفید داڑھی، روشن لباس، ولی یا بزرگ لگتا۔ السلام علیکم، اے جنید، خوشخبری، تمہاری عبادت نے شرعی احکام سے آزاد کر دیا، اب چاہو تو نماز روزہ چھوڑ دو، دل اللہ سے جڑا ہے۔ جنید کی آنکھوں نے نقاب چاک کیا، اے ملعون، شریعت قیامت تک ہے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांस नमाज पढ़ी, निकाब फटा, नूर काला हुआ, आंखें शौला। हाँ, मैं शैतान हूं, हजारों आबिदीन को इसी जाल में फंसाया, दावा करके कि अल्लाह के करीब हो गए। चीखते हुए गायब, मगर जहर बाकी, औलिया आजाद, झूठ मोमिनीन खा जाता है। मुलाकाती एहतियात की किलाबंदी करती है, मगर शैतान की छाऊं दूर तक फैली है। 8वीं सदी ईस्वी में फारस का बादशाह छोड़कर अल्लाह का राहगीर बने वीरान वादी से गुजर रहे थे। दुआ की, अचानक एक रौब अंगेज वजूद, बाल बिखरे, आंखें सुर्ख, चेहरा खौफनाक। इब्राहिम बादशाह से बेखारी, तख्त सकून देता था, सहरा मजाक उड़ाता है। इब्राहिम सकून से, यहां वो कुर्बत मिली जो ताज न दे सकता। अमीरों को बुखल देता हूं, तुमने सब छोड़ा। अब शक की सरगोशी इबादत कमजोर करेगी, अल्लाह का रहम नाफरमानी बचा लेगा। इब्राहिम साबित कदम, रहम कोशिश करने वालों का है, नाफरमानों का नहीं। दिल की ताकत जिस्म की कमजोरी पर फतहयार है। गुस्से में शैतान ने जमीन पर पांव मारा, मैं तुम जैसों से नफरत करता हूं। मेरे मुहासरे के कम मुहाफिज, शाम ढले गायब, मगर हथियार आया। दुनिया की कशिश, कमजोरी की बहाने, रहम का तोड़। नबी की रोशनी करीब, 7वीं सदी मदीना, 628 ईस्वी रमजान में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सदकात की हिफाजत कर रहे। रात गई, चोर अनाज ले रहा, पकड़ा तो भीख। गुर्बत ने भूखा कर दिया खानदान को, रहम ने छोड़ दिया। सुबह नबी ने पूछा, वापस आएगा? झूठा है। 2 बार और यही ड्रामा। रहम आजमाया, अज़्म सख्त। तीसरी गिरफ्त, मुझे छोड़ दो, अल्फाज सिखाऊं शैतान से बचाने को। सोने से पहले आयतुल कुर्सी, फरिश्ता पहरा देगा सुबह तक। अबू हुरैरा ने छोड़ा, नबी मुस्कुराए, सच बोला झूठे शैतान ने। सही मुस्लिम से ये मारका, कुरान सरगोशियों का बदमश। भाइयों बहनों, इन धागों को बुनो। तकब्बुर ने इब्लीस को आदम से पहले गिराना, 60 years ago। गुस्सा अंधा करता, मूसा की तंबीह। जंगी खदशात, जिहाद की आग बुझापे। तन्हाई जना भड़काती, दौलत का जलवा कब्र छुपाता। इबादत में तकब्बुर सूफियों खाता, मगर मुकाबले चमकते। वुजू गुस्से की आग बुझाता, सदका शैतान फाड़ता, सजदा उसे रोए। जुनैद की फरासत, इब्राहीम का अज़्म, अबू हुरैरा की हलाकत। हर एक मशअल, शैतान की जंग सीने में। तकवा को जहर बनाकर जन्नत निकालने के बाद कसम की, कुरान 7:16-17 में, इन सब को गुमराह करूंगा, मगर उसकी ताकत महज वसवसा, इंतखाब तुम्हारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 620 ईस्वी सिखाया, शैतान रगों में दौड़ता, पनाह मांगो, तकवा में जियो, कुरान से मुसल्लाह, जाल टूट जाएंगे। जब अन इलाही तसादुमों की बाज़गश्त खत्म हो, एहसास करो ठंडक। कल गुस्से की तपिश या फितने की खामोशी में इब्लीस के खुले राज याद रखोगे या उसके जाल में फंस जाओगे? गौर करो, फिर नीचे शेयर करो। शैतान का कौन सा जाल तुम्हें सबसे ज्यादा जकड़े है, और ये कहानियां तुम्हारी रूह को कैसे मजबूत करेंगी? तुम्हारे अल्फाज किसी की जान बचा सकते हैं। अभी कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हमें हमेशा महफूज रखे, आमीन।